السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ بیعت عقبہ ثانیہ سے تقریباً 2.5 مہینے بعد 1490 کے ماہ صفر کی 26 تاریخ کو بروز جمعرات قریشی سرداروں کا دارالندوہ میں ایک عظیم اجتماع ہوا، اور اس اجتماع کا مقصد صرف یہی برا مشورہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے کام تمام کیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرار دن طے ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے رب کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کی تعیین بھی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارتے آئے تھے۔ تو اس خبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کے کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس آپ کے اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید سے وہ حکم بھی بتایا جو آپ کو اس سے پہلے مل چکا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 اونٹنیاں پیش کیں اور عرض کی کہ ان دونوں میں سے کوئی اونٹنی آپ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قبول کی، مگر اس شرط پر کہ اونٹنی کی قیمت ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کے انتظار کرنے لگے۔ راوی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ انتظار کرنے لگے اور نبی کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ان ظالموں کو پورا پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک کوشش کامیاب ہو کر رہے گی۔ بہرحال اس سازش کا وقت انہوں نے آدھی رات کے بعد کا رکھا تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقرر کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے تو کوئی اس کا بال بیکار نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے ان کا خلاصہ یوں بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ چالیں چل رہے تھے، اور اللہ بھی چال چلنے والا ہے اور سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔
بہرحال قریش اپنے پلان کے انتہائی تیاری کے باوجود ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوتے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر ظالم اپنے وقت کے انتظار میں تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، محمد کا۔ اس نے کہا، آپ لوگ نامراد ہوئے؟ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو چلے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔